مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ اسی طرح یہاں آ گیا نیک۔ نیک کی ضد کیا ہے؟ نیک کی ہے بد۔ نیکی کی برائی ہے۔ اسی طرح ادھر آ گیا مرشد۔ اس کی ضد کیا ہے؟ مرید۔ اسی طرح یہاں ہے امام۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ہاں، امام کی ضد کیا ہے؟ مقتدی۔ اسی طرح ہے سید۔ سید کی ذات کی ہے غیر سید۔ اسی طرح یہاں ہے نبی۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے امتی۔ یہاں ہے صحابی۔ صحابی کی ذات کیا ہے؟ غیر صحابی۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ امتی۔ صحابی کی ذات کیا ہے؟ سید کی ذات کیا ہے؟ اگر آج کوئی یہ کہے کہ ہم سید ہیں اور تم امتی ہو تو وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کی ذات امتی ہے۔ سید کی ذات کیا ہے؟ غیر سید۔ ہاں، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سید ہیں تو وہ غیر سید، یہ اس کا مرتبہ ہے،
لیکن اگر یہ کہے کہ ہم سید ہیں تم امتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال دی ہے. تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بڑی سمجھنے والی ہیں. یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، میں اضافی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ کتاب جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب آتی ہے تمہاری کتاب کا سمجھ. اللہ تعالی کے بارے میں عقائد. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد جمع ہے. تو کس کی جمع ہے؟ یہ عقیدے کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ عقیدے کی جمع ہے. اس سے پہلے ہم نے مذاہب کے بارے میں پڑھا تھا. مذاہب جمع ہے کس کی؟ مذہب کی. ایک ہو تو مذہب ہے، زیادہ ہو تو مذاہب ہے. اسی طرح پہلے ہم نے مذاہب کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم نے اللہ رب العزت کے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جو مسلمان کے عقیدے سے نکلے گا وہ دوسرے مذاہب میں داخل ہوگا. تو اللہ عز و جل کے بارے میں پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کی سنت.
نمبر 3 ذکر کرے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے. اللہ کہاں؟ ہر جگہ. کہاں موجود ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اس کی ذات اور صفات، واو سے مراد اور ہوتا ہے. جب ذات و صفات آئے تو اس سے دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ذات و صفات بھی پڑھا جاتا ہے، ذات و صفات بھی پڑھا جاتا ہے. تو ذات اور صفات بھی پڑھا جاتا ہے. اس کی ذات و صفات، ناموں اور افعال و احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالی موجود ہے ہر جگہ. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے افعال میں، اس کے احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دنیا میں سارے کی آنکھوں سے اسے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ بیداری میں دیکھنا. سر کی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ بیداری میں، یعنی جاگتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بیداری میں دیکھنا یعنی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں دیکھنا یہ صرف نبی کا خاصہ ہے. نبی کا خاصہ ہے. نبی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بیداری میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں، خواب میں اللہ عز و جل کے جلوے اولیاء کو بھی نظر آتے ہیں، یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن وہ خواب کا معاملہ ہے، بیداری کا نہیں. خواب میں کچھ اولیاء اللہ کو بھی اللہ رب العزت کا دیدار ہوا ہے اور اولیاء اللہ کو ہوتا ہے. صحابہ کرام بھی اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے ولی صحابہ ہیں، تو صحابہ نے بھی اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے حالت خواب میں. حالت خواب میں. اور وہ ہر موجود کو دیکھتا اور سنتا ہے. ہر موجود کو دیکھتا اور سنتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. وہی ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے.
ہر چیز کو، چاہے وہ خشک ہے، تر ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، نباتات ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو، جمادات ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے مدد مانگے، کسی سے مدد مانگے، جو کسی سے مدد مانگے، کسی سے مشکل کشائی مانگے، تو اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی سب کی مدد کرتا ہے، اللہ کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، اللہ سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ سب کا مشکل کشا ہے، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہ تمام عیبوں یعنی ناانصافی، وعدہ خلافی، جھوٹ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تمام عیوب سے، عیوب عیب کی جمع ہے۔ کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ کائنات کا نظام اسی کے حکم اور اجازت سے چل رہا ہے۔ پوری کائنات کا نظام، اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ آپ یہاں کس کے حکم سے بیٹھے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بیٹھے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم یہاں ایک لمحہ بھی نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو ہماری سانس اندر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی کی یہ شان ہے کہ اللہ موجود بھی ہے، اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالی ہر کسی کی بات کو سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالی جیسے روشنی میں دیکھتا ہے ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی تمام عیوب سے پاک ہے۔ تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے، اور اسی لیے تمام عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ہے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے، اور انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہونا لازم آتا ہے؟ یہ جب انسان کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر مانا جائے، جبکہ کسی انسان کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے برابر نہیں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سننے اور انسان کے سننے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی ہے، انسان کا سننا عطائی ہے، انسان کا سننا عطائی ہے۔ انسان اللہ کی عطا سے سنتا ہے، انسان اللہ کی عطا سے سنتا ہے، اور جب تک اللہ چاہے تب تک انسان سنتا ہے۔ انسان بھی دیکھتا ہے مگر اللہ کی عطا سے دیکھتا ہے، جب تک اللہ چاہے انسان دیکھ سکتا ہے، جب اللہ نہ چاہے انسان دیکھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب انسان کا دیکھنا عطائی ہے، انسان کا سننا عطائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی صفات میں شریک کیسے ہوگی؟ انسان تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی ذات سے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان تو بیمار بھی ہوتا ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان سوتا بھی ہے، انسان کو اونگ بھی آتی ہے، انسان کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، سوال یہ کیا گیا کہ دلائل سے ثابت کریں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی صفات پائی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد صفات و افعال اس کی عطا سے مخلوق میں پانے کا ذکر ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سوال میں ایک چیز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہاں ایک دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں داتا دربار جا رہا ہوں، داتا کوئی کہے تو فوری ایک فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جی بدعت ہو، شرک ہے۔ کیوں جی؟ داتا تو اللہ کو کہتے ہیں جی، داتا تو کیونکہ داتا کا معنی ہے دینے والا، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا۔ دینے والا تو دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور تم داتا کو کہتے ہو کہ وہ دینے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا داتا، اللہ تعالی کے تمام اسماء میں سے جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے بھی اسماء ہیں، کوئی ماں کا لال ان تمام اسماء میں سے داتا نکال کے دکھا دے۔ اللہ کے ناموں کے اندر داتا لفظ ہی نہیں ہے، نام ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی وہ اکٹھے کر لے، وہ 99 نہیں 199 کر لے، 1099 کر لے، اس میں داتا نکال کے دکھا دے۔
یہ جو داتا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا ہے ہی نہیں۔ تو ہاں یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ دینے والا، معنی اس کا بنتا ہے کہ دینے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ولی کے پاس جب جاتے ہیں یا کسی مزار کے پاس یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ولی مدد کرتا ہے، مگر کیسے؟ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ ولی اپنی ذات میں سے کچھ نہیں دیتا، کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالی کی عطا سے دیتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر داتا علی حجویری کو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے پیشوا ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر پکارتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں یہ شرک ہوگی۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے نہیں سنتے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھی نبی بھی ولی بھی سنتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں اس کی دلیل ہے، صحابہ نے پکارا ہے، اور صحابہ سب سے ولی ہیں، سب سے بڑے ولی ہیں، صحابہ سب سے تمام اولیاء، تمام کائنات، پوری کائنات کے اولیاء اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے، تو صحابی سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کی طرف بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو وہاں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی فتح ہونے کے بعد بھی، تو کفار جو ہیں وہ ایک پہاڑ کا سہارا لے کر چھپ چھپا کر مسلمانوں پر وہ حملہ کرنے لگے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے مدینہ پاک میں، اور مدینہ پاک سے سینکڑوں میل دور صحابہ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے 3 مرتبہ ایک لفظ بولا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اب وہاں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی اجمی تو تھے نہیں، ہندوستان کے رہنے والے یا پنجاب کے رہنے والے تو نہیں تھے جن کو عربی نہیں آتی تھی، سامنے عربی سمجھنے والے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے جمعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج آپ نے نئے لفظ بولے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بولے، سیدنا صدیق اکبر نے یہ الفاظ نہیں بولے، آپ نے بولے ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے تھے، تو میں نے آواز دی ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب صحابہ نے وہ وقت دن نوٹ کر لیا، تو جب مسلمانوں کا وہ دستہ واپس آیا لشکر، تو انہوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل فلاں دن فلاں وقت پر مجھے آواز آئی، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا مگر وہ آواز حضرت عمر کی۔ تو حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سینکڑوں میل دور دیکھ رہے تھے کہ ساریہ جو ہے وہ مسلمانوں پر کفار حملہ کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے آواز دی اور وہ آواز سینکڑوں میل دور پہنچی بھی، حضرت عمر نے دیکھا بھی۔
تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ بھی دور و نزدیک دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، مگر کیسے؟ اللہ کی عطا سے، اپنی مرضی سے نہیں، جسے اللہ عطا کر دے۔ تو یہ ہے ولی کی شان، ولی کا مقام۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ بھی ولی ہیں۔ اگر صحابہ دور و نزدیک سے سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، تو آج بھی اللہ کے ولی دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ولی ہو، شرط یہ ہے ولی رحمان ہو، ولی شیطان نہ ہو۔ تو آیا تھا کہ اللہ کے ناموں میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، تو مثال کے طور پر یہ میں صرف 2-3 نام جو ہے نا وہ بطور مثال پیش کر کے پھر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ نام ہے غفور، رحیم، رحمان، بشیر، نذیر، اب غفور اللہ تعالی کا نام ہے، تو اگر کوئی اپنا نام رکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس اللہ کے نام میں شریک ہو گئے۔ غفور تو کہتے ہیں معاف کرنے والے، رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے، رحمان بھی کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، رحیم بہت بڑا رحم کرنے والا۔ تو بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ تو اب خوشخبری تو اللہ سناتا ہے، ڈراتا اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا نام رکھ لے تو وہ اللہ کے نام میں شرک ہو گئے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کا نام صرف غفور نہیں ہے، اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ ہے بندے، اور اللہ کے نام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہے الغفور، بندے کا نام صرف غفور آئے گا۔ اللہ تعالی کا نام جب آئے گا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، معرفہ آئے گا، اور جب بندے کا نام آئے گا تو نکرہ آئے گا۔ یہ مسجد کے آپ دونوں طرف دیکھیں گے تو اسماء لکھے ہوئے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں۔ وہاں لکھا ہے المالک، یہاں صرف مالک لکھا ہوگا، وہاں الغفور لکھا ہوگا، یہاں صرف غفور لکھا ہوگا، وہاں الخبیر لکھا ہوگا، یہاں صرف خبیر لکھا ہوگا۔ بندے اور اللہ کے نام میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی آئے گا الف لام کے ساتھ آئے گا، معرفہ آئے گا، بندے کا نام نکرہ آئے گا، الف لام کے بغیر آئے گا۔ اور اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم ایسا نام رکھیں تو ہمیں رکھنا چاہیے عبد الغفور، عبد الرحمان، تاکہ ابدیت ساتھ رہے، صرف خالی غفور نہ رکھا جائے۔ تو یہ فرق ہے، یعنی نام کے اندر اللہ تعالی کسی کا کوئی نام رحیم ہو جائے
کریم ہو جائے، غفور ہو جائے تو اللہ کے نام میں شرک نہیں ہوتا، اللہ کے نام میں شرک نہیں ہوتا۔ اللہ الغفور ہے، بندہ صرف غفور ہے۔ اللہ الکریم ہے، بندہ صرف کریم ہے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح یہاں وہ آخری سوال جو میں نے پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ دلائل سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندے میں پائی جا سکتی ہیں، تو اللہ سننے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، الولی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ بھی ولی ہے لیکن اللہ الولی ہے، اور بندہ بھی ولی ہے لیکن بندہ الولی نہیں ہے، بندہ صرف ولی ہے۔ المولا اللہ مددگار ہے، دوست بھی ہوتا ہے، مددگار۔ اللہ المولا ہے، بندہ صرف مولا ہو سکتا ہے، المولا نہیں ہو سکتا۔ بندہ بھی مالک ہے، کوئی اپنے صرف گھر کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، ہم بولتے ہیں نا مالک، کوئی سوسائٹی کا مالک ہے، کوئی رقبے کا مالک ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بولتے ہیں نا، تو کیا مالک تو پھر اللہ ہے؟ تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، بندہ مالک ہے مگر اللہ المالک ہے، اللہ المالک ہے۔ بندہ رؤوف ہے صرف، لیکن اللہ الرؤوف ہے، اللہ الرؤوف ہے۔ تو یہ بندہ قوی ہے یعنی طاقتور ہے، لیکن اللہ القوی ہے، القوی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہ پہلی دلیل یہ سورہ شورى میں ہے، دوسری دلیل سورہ البقرہ میں ہے، تیسری دلیل سورہ حشر میں ہے، تیسری دلیل سورہ پھر حشر میں ہے، پھر بقرہ میں ہے۔ یہ آیات آگے لکھی ہوئی ہیں، اور سورہ مائدہ میں، سورہ تحریم میں، سورہ نحل میں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے اور لکھ کر بھی لانی، قرآن پاک کے اندر سے تلاش کرنی ہے یہ دلیل، لکھ کر بھی لانی ہے، یاد کر کے بھی لانی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔